السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سرفراز اصلاحی۔ دوستوں، آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اکثر لاپرواہی کا شکار کیوں ہوتے ہیں اور کام چوری میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں، اور اس کی حل کی طرف بھی آئیں کہ ہم کیسے لاپرواہی سے بچ سکتے ہیں یا کام چوری سے بچ سکتے ہیں۔ ہم اصل میں ذمہ داری کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے باس کے پاس نہیں جاتے، صرف اس لیے نہیں جاتی ہے، جانے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ ہمارے باس ہمیں کوئی نیا کام نہ دے۔ ہم اس ذمہ داری کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب سے ملاقات کرنے سے اسی لیے گھبراتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کام ہمیں ہمارے رشتہ دار یا ہمارا خاندان یا ہمارے دوست ہمیں نہ دے۔ ہم اصل میں اس ذمہ داری سے گھبراتے ہیں، اس ذمہ داری کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے گھر میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے کام ادھورے اسی لیے رہتے ہیں، مکمل اسی لیے نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم ذمہ داری کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی ذاتی زندگی میں بھی ہم ناکام تصور کرتے ہیں جب ہم ذمہ داری کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر بھی اسی لیے نہیں ترقی کر پاتے کہ ہم کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس نئے کام کی ذمہ داری کے خوف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ کام ہم سے کمپلیٹ نہیں ہو پاتا۔ جیسے اگر ہم کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کاروبار صرف اس لیے نہیں شروع کر پاتے کہ ہمیں اس کاروبار کی ذمہ داری لیتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے گھر کی کئی لوگ ایسے ہوگا، یار اب میں ابھی شادی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں شادی کرتا؟ کیونکہ وہ شادی کے بعد کی جتنی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو لینے کے خوف میں مبتلا ہے۔ تو دوستو، یہاں مجھے اچانک ایک واقعہ سے یاد آیا کہ وہ ایک ذمہ دار اپنی زمینوں کے اندر آلو لگانا چاہتا تھا، تو وہ ذمہ داری کے خوف میں مبتلا تھا وہ ذمہ دار۔ تو اس نے سوچا یار میں آلو لگاؤں گا تو چوہے کھا جائیں گے۔ پھر اس نے سوچا یار میں گندم لگاؤں گا تو چڑیا آ کے چگ کے چلی جائیں گی۔ پھر اس نے سوچا چلو مکئی لگا دوں۔ جب مکئی کے لگانے کا اس کے ذہن میں آیا تو پھر اس نے سوچا یار کوئی اور جانور آئے گا اور آ کر میری فصل کو نقصان پہنچائے گا۔ پھر اس نے لوگوں سے مشورہ لینا شروع کیا۔ کوئی کسی دور اندیش آدمی نے کہا یار تم ایسا کرو، چھوڑو یہ تو چڑیا بھی کھائیں گی، کوئی اور جانور بھی آئے گا، ایسا کرو تم گنا لگاؤ۔ تو اچانک اس کے ذہن میں غیر ذمہ داری کے خوف میں مبتلا تھا، اس کے ذہن میں آیا یار میں گنا لگاؤں گا تو جب پاس کے جو لوگ رہتے ہیں، زمینوں کے پاس جو لوگ رہتے ہیں، وہ آ کر میرا گنا خراب کر دیں گے یا میرا گنا جو ہے وہ کاٹنا شروع کر دیں گے، کاٹ کے جو ہے وہ گھر لے جانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ جو ذمہ داری کا خوف تھا اس نے اس کو کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہے کہ یہ ذمہ داری کا خوف ہمیں نکما، نکٹو، ناکارہ بنا دیا۔ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم اس کام کو کر نہیں سکتے، ہم اس کام کو مکمل نہیں کر سکتے، یا پھر ہم سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یا پھر ہم یہ ڈرتے ہیں کہ یہ کام ہم سے غلط ہوگا تو ہم مورد الزام ٹھہرائے جائیں گے۔ دوستو، اس کا بہترین حل ہے، ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اس کا بہترین حل ہے، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام شروع کر دیں، وہ کام اپنے اختتام تک آپ کو خود پہنچائے گا۔ یعنی آپ کام شروع کرنے سے گھبرائیں نہ، خوف زدہ نہ ہو۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں یہ کام کر نہیں سکتا، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں یہ کام مکمل نہیں کر سکتا، آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کام میں اپنے سر لوں گا تو ایسا نہ ہو کہ کوئی الزام میرے سر نہ آ جائے، بلکہ آپ یہ کریں کہ اس کام کو کرنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی آپ اس کام کو کرنا شروع کر دیں گے وہ کام اپنے اختتام تک آپ کو خود لے کے جائے گا۔ آپ اس قسم کی پریکٹس اپنی زندگی میں کریں، ذمہ داری آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنے ایک ذمہ دار شہری کے طور پر سامنے آئیں گے، آپ اپنے گھر میں ذمہ دار شخص کے طور پر سامنے آئیں گے، آپ اپنے خاندان میں ذمہ دار شخص کے طور پر سامنے آئیں گے، آپ اپنے کام کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیں گے۔ آپ کسی بھی کام کو کرنے سے اس خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ یار یہ میرا کام کمپلیٹ نہیں ہوگا، یا میں کر نہیں سکتا، یا میں اس کام کو کروں گا تو میں مورد الزام ٹھہراؤں گا۔